السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد امتیاز پلاموی۔ معزز ناظرین، قبر کے پجاری اب کریں گے مورتی کی پوجا۔ جی ہاں، آپ اس ویڈیو کو دیکھیں۔ سوشل میڈیا کے ذریعے سے یہ ویڈیو ہم تک پہنچی ہے۔ کتنی شرمناک ویڈیو ہے۔ قبر کے پجاری اب مورتی پوجا کرنے کی کر رہے ہیں مکمل تیاری۔ یہ ہے بدعت میں مبتلا ہونے کا بھیانک انجام۔ آپ جو یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، اس ویڈیو کے متعلق یہ کہا جا رہا ہے کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر بنائی گئی ہے اور اس قبر کے بغل میں حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی مورتی بنائی گئی ہے، اور اس طریقے سے یہ گھٹیا حرکت کر کے مسلمانوں کو شرک میں مبتلا کرنے کی پوری تیاری کی گئی ہے یا کی جا رہی ہے۔ میں صاف کہوں گا کہ اس میں غلطی عام مسلمان کی نہیں ہے، بلکہ پوری غلطی ان لوگوں کی ہے جو قرآن و حدیث سے غلط استدلال کر کے غلط مسائل نکال کر کے عوام کو بتاتے ہیں۔ ان لوگوں کی غلطی ہے جنہوں نے قرآن و حدیث سے غلط استدلال کر کے یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے سارے اختیارات حضرات اولیاء کرام کو، پیران پیر کو دے رکھا ہے۔ ساری غلطی ان لوگوں کی ہے جو قرآن و حدیث سے غلط استدلال کر کے یہ عوام کو بتاتے ہیں کہ جو مانگنا ہے ولیوں سے مانگو، جو مانگنا ہے فلاں بزرگ سے مانگو، فلاں کے مزار پر جاؤ، اس لیے کہ سارے اختیارات اللہ نے انہیں دے دیے۔ یہ ساری غلطی کارستانی ان لوگوں کی ہے جنہوں نے اپنے ملفوظات میں کہا کہ ہم نے پوری زندگی فلاں بزرگ سے استمداد کیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جب کسی مسلک و مذہب کے رہنما یہ کہیں کہ ہم نے پوری زندگی اس بزرگ سے استمداد کیا ہے، مدد مانگی ہے، تو اللہ سے مدد نہیں مانگی ہے۔ اب جن کے پیشوا یہ کر رہے ہوں، ان کے مریدین کیا کریں گے؟ انہیں تو اللہ سے مانگنے کی توفیق نہیں ملے گی، وہ بھی تو حضرات اولیاء کرام ہی سے مانگیں گے، کیونکہ ان کے بڑے صاحب نے کہہ دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سارے اختیارات حضرات اولیاء کرام کو دے دیا ہے، جن کو چاہیں گے دیں گے، جن کو چاہیں گے نہیں دیں گے، اور ہم نے بھی پوری زندگی انہی سے مدد مانگی ہے۔ انہی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے یہ قبر کے پجاری آج مورتی پوجا کرنے پر مجبور ہو رہے ہیں، اور اس غلطی میں ان لوگوں کا بھی حصہ ہے جو حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب کر کے من گھڑت واقعات ذکر کرتے ہیں اور اسے حضرت پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ کی کرامات کا نام دیتے ہیں۔ آپ کو اچھی طریقے سے معلوم ہے کہ الحمدللہ ہم حضرات اولیاء کرام رحمہ اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، ان سے عقیدت رکھنے والے ہیں، ہمیں ان سے کوئی بیر نہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک، کیوں بیر رہے گا؟ ہمارے بیان کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ حضرات اولیاء کرام کے اوصاف کو بیان نہ کریں، ان کی کرامات کو بیان نہ کریں، نہیں، ہرگز نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ ان کسی بھی بزرگ کی طرف منسوب کر کے غلط باتیں بیان کرنا، جو کرامت ثابت نہیں ہے ان کرامات کو ان کی طرف منسوب کرنا، یہ کتنی بڑی جہالت، غلط بیانی اور عوام کی گمراہی کا سبب ہے۔ اور قرآن کریم نے جب صاف کہہ دیا کہ مارنے والا اللہ ہے، جلانے والا اللہ ہے، وہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے، وہی روزی دینے والا ہے، وہی کھلانے والا پلانے والا ہے، جب ساری ضرورتوں کو پورا کرنے والا اللہ ہے، تو پھر ان لوگوں نے کیسے استدلال کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اختیارات بندوں کو دے دیا ہے؟ بہرحال معزز ناظرین، عوام کی گمراہی کا سبب قرآن و حدیث سے غلط استدلال کر کے قرآن و حدیث کے خلاف مسائل بتانے، عقائد گڑھنے کا یہ برا انجام ہے۔ مصیبت کو دور کرنے والا، کسی کو مصیبت میں ڈالنے والا صرف اللہ کی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ لہٰذا مسلمانوں، درگاہوں کا چکر چھوڑو، درگاہوں پر جا کر منتیں مانگنا چھوڑو، مرادیں مانگنا چھوڑو، مرادیں اللہ سے مانگو، مسجد میں جاؤ، اپنا سر جھکاؤ، انشاءاللہ شرک و خرافات سے، بدعات سے بچے رہو گے۔ لیکن جہاں مزارات پر منتیں مانگنے اور اپنی تمناؤں اور مرادوں کو پورا کرانے کے ارادے سے جاؤ گے تو انجام بھیانک ہوگا، جیسا کہ آپ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں۔
معزز ناظرین، اس سلسلے میں آپ حضرات کی کیا رائے بنتی ہے کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں، پسند آئے تو لائک کریں اور خوب شیئر کریں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔